اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَوْا نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم انصروا الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے اور وہ تمہارے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑا دیں اور اپنے مال قربان کیے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں گئے تو ان سے تمہارا دوستی اور ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں قرآن کی یہ آیات سورہ انفال کی 70 سے 72 تک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کے ان اصولوں کو بیان فرما رہا ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے، جنگی قیدی بن کر آئے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، اس کے احکامات دیے گئے، اور اس میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ تمہاری قید میں آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے اور اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور مٹانے کی کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔
اب اگر یہ جنگی قیدی ہو کر آئے ہیں تو ان سے جو فدیہ لے کر ان سے چھوڑا جا رہا ہے تو اس میں مہاجرین کے کافی رشتہ دار لوگ بھی موجود تھے، تو مہاجرین کا یہ خیال تھا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، لیکن حکم ہوا کہ نہیں، ان سے فدیہ، یہاں تک کہ کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ 12 مومن بچوں کو اگر پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو اجازت تھی جانے کی، آزاد کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو قید ہو کر آئے ہیں ان سے کہو کہ تم سے جو کچھ لیا گیا ہے اس سے زیادہ اللہ دے گا اگر تم نے اپنی نیت ٹھیک رکھی اور اللہ نے دیکھا کہ تم نے ایمان اختیار کیا ہے اور تم نے جو اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی اس خیانت سے تم باز آ گئے ہو اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہیں کرو گے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے تم نے اللہ کے دین کے خلاف جنگ کی تھی، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینے کی بجائے مشرکین نے مکہ کا ساتھ دیا تھا، اس لیے اللہ نے تمہیں شکست دلائی اور تمہیں مومنوں کے پاس قیدی بنا کر بھیج دیا، اور فرمایا کہ سچے اور اصلی مومن تو وہ ہیں جو ایمان خالص لائے، شرک کی ہر شائبے سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا مال اور جائیداد چھوڑی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں بھی لڑائیں، اپنا مال بھی خرچ کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں خالص ایمان کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، خالص اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اے نبی وہ آپ کے اور مومنوں کے بھی دوست ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ تمہارے ولی نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی بزدلی کی وجہ سے وہاں پیچھے رہنے پر رہ گئے ہیں، لیکن ان سے تمہارا ولایت کا اور دوستی کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مومن صحیح معنوں میں اپنے ایمان کا ثبوت نہیں دے سکتے جب تک وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر دین کے معاملے میں وہ گھرے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن ایسی کسی قوم کے خلاف آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں مومن لوگ بھی یا مسلم لوگ بھی آباد ہوں اور وہ مدد چاہیں، لیکن اگر ان کی قوم کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو آپ ان کی ضرور مدد کریں گے، بلکہ مدد کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی کم ہمتی دکھائی ہے اور اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے بجائے اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے اپنی دنیا کی خواہشات کو ترجیح دی ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا جب تک وہ ایمان لا کر ہجرت کر کے ایمانداروں میں مکمل طور پر شامل نہیں ہو جائیں گے تو ان کا ایمان بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ وعن کرتا ہے کہ ایمان کا وہ امتحان ہے جس کے اوپر سارے فیصلے ہونے ہیں میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں اور سننے والوں، دیکھنے والوں۔ یہ چیز ہے جو اسلام کیا بنیادی ہے، جو کرکس آف دا اسلامک ریلیجن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان اور ایمان خالص، اور پھر اس کے لیے دنیا کی ہر مشکل کو اپنے اوپر انگیز کرنے کا جذبہ اور صبر اور ثبات کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ بھی ہو، جان بھی قربان کرنے کا جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا ولی اور اپنے مومنوں کا بھی ولی کہتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے راستے کھولتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ جماعت ہے جس کو ہم کامیاب اور کامران کریں گے دنیا میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔